میرے دوستو 5-7 دن ہو گئے پوری سوشل میڈیا کے اوپر مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ ان کی گفتگو کو لے کر پوری سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے اور خاص طبقہ فکر کے لوگ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، اتنے سال ہو گئے ہمارے پاس اسلام آئے ہوئے، ہمیں آج یہ بھی پتہ نہیں ہے گستاخی کسے کہتے ہیں، غلطی کسے کہتے ہیں۔ ہمیں غلطی اور گستاخی کے اندر فرق ہی معلوم نہیں۔ اور میرے دوستو، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کوئی عام انسان نہیں ہیں، ایک مفتی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کو بیان کیا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں، انہوں نے میرے محبوب کی وہ زندگی امت کے سامنے رکھی ہے جو پوشیدہ ہو چکی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے اسلام کو بیان کیا، اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا، اور میرے دوستو عظمت صحابہ اور اہل بیت کو بیان کیا۔ ان کے تو بیرون سفر ہی اسلام کے لیے ہوتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وہ گفتگو کر رہے تھے، یہ گفتگو بھی میرے دوستو عظمت قرآن کے اوپر تھی، قرآن کی صداقت پر تھی، قرآن کی حقانیت پر تھی۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن منزل من اللہ کتاب ہے، اس کے اوپر وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اور اس گفتگو کے دوران ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، اور سبقت لسانی کی وجہ سے جو معافی ضمیر بات بعض اوقات انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کر لیتا ہے جو وہ چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا، کسی نے توجہ دلا دی، مفتی صاحب یہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب کو فکر لائق ہوا، فوراً وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں نے الفاظ کا سلیکشن ٹھیک نہیں کیا، میں پوری کی پوری امت سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اکابرین سے معافی مانگتا ہوں جن کا دل دکھا میری اس گفتگو سے، اور اس کے بعد میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرے دوستو اب بتاؤ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا کرے وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون؟ لوگوں، ہر بنی آدم غلطی کا پتلا ہے، اور بہترین گناہگار انسان وہ ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ تو اب انہوں نے رجوع بھی کیا، معافی بھی مانگی اور اللہ سے توبہ بھی کی۔ میرے دوستو اب وہ یہ سارے کام کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر گستاخی کے فتووں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اپنے لوگ کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے چینلوں کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو افسوس کی بات ہے، علماء کرام کے اوپر اتنا کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے علماء کرام نے ان کے بارے میں بیان کیے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ہر عالم نے یہ کہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، انہیں رجوع کرنا چاہیے، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو علماء کرام نے کہا فوراً انہوں نے وہ کام کر دیا، اور وہ ڈٹے نہیں ہیں، وہ اڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو میں نے بیان کیا صحیح کیا، میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں جناب، میں اس کے اوپر نہیں معافی مانگوں گا، نہیں توبہ کروں گا، ایسے نہیں کیا۔ وہ جید عالم دین ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی کے بعد وہ اس سے رجوع کر لے، توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارا یہ المیہ ہے میرے دوستو، اللہ پاک جس انسان کو عزت دے دے، جس کو مقام دے دے، جو دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہو، تو آپ کو پتہ ہے پھر حاسدین بھی تو ہوتے ہیں نا، اور حاسدین اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اس کی کسی بات کو پکڑے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو خراب کر دے، اور یہی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس لیے میرے دوستو قطعاً ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، انہوں نے رجوع کر لیا ہے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے اللہ سے بھی توبہ کی ہے، اور ان کا رجوع نامہ، معافی نامہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی طارق مسعود صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔